کی اولاد ہے وہ بروز قیامت اس کے لیے شفاعت نہیں کرے گی، صحیح اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو صحیح اس پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ ہاں اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اب اگر وہ ادھار لے کر یا قرض لے کر یا خدا نخواستہ سود پر بینک وغیرہ سے لون لے کر عقیقہ کرتا ہے تو وہ پھر بجائے ثواب کے اور گناہ کے اندر پڑ جائے گا، صحیح تو وہ پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اکا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین یوم السابع، صحیح کہ اکا رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقہ فرمایا عن اچھا الحسن والحسین، حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا صحیح عقیقہ فرمایا یوم السابع، 7ویں دن۔ تو ٹھیک ہے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 7ویں دن آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقہ فرمایا، اور پھر اسی دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جو سر کے بال ہیں اس کو صاف کروایا۔ تو روایت میں ملتا ہے، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ملتی ہے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ثابت ہے کہ 7ویں دن جب حسنین کریمین کی پیدائش ہوئی، اس کے 7ویں دن آپ نے ان کے سر کے بال کٹوائے، صاف صحیح کروایا، اور ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی خیرات فرمائی۔ تو سبحان اللہ چاندی کو خیرات کرنا، سونا بھی خیرات کیا جا سکتا ہے اور چاندی بھی خیرات کی جا سکتی ہے، یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ صحیح تو آپ نے اس ٹائم پر چاندی جو ہے ان کے بالوں کے وزن کے متعلق، بالوں کے وزن کے مطابق چاندی وزن کر کر آپ نے خیرات۔ بالکل جناب، یہ تھی جناب عقیقے کی اہمیت جو کہ آپ سن رہے تھے، اور دیکھیں گے بھی نجم خان جو کہ مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا صدیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ ولیمہ یہ بھی سنت طریقہ ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ذرا اس حوالے سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آصف صاحب، آپ نے 2 سوال کیے، ایک تو جواب نجم صاحب نے بڑا مدلل اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ جی بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے علامہ صاحب نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ جب صحیح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نبی نے ہمارے کام کیا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اس سے بڑی اہمیت کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیا، صحیح اور ہمارے نبی نے اس کے حکم بھی دیا کہ یہ صحیح کام کرنا چاہیے۔ صحیح اب یہ بہت بڑی ایک نیکی، بہت بڑی ایک ثواب، بہت بڑی ایک سنت ادا ہم کر رہے ہیں ولیمے کی۔ ولیمہ کرنا سنت بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ولیمہ کیا، صحیح اور ایک ولیمہ تو بہت شاندار ولیمہ بھی کیا۔ لیکن فی زمانہ جو ہم لوگوں نے ولیمے کا اور نکاح کا جو ہم نے بے حرمتی اور جو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ مذاق بنایا ہوا ہے علمان الحفیظ، اس کی وجہ سے گھروں میں نحوستیں ہیں، ہمارے گھروں میں بے برکتیاں اور نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں میں آپس میں نہ بننے کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے صحیح کہ ہم بظاہر نکاح کی سنت ادا تو کر رہے ہیں، ولیمے کی سنت ادا تو کر رہے ہیں، جی لیکن اس میں اتنے زیادہ خرافات اور اتنی زیادہ بے دینی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم بجائے ثواب کے گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لے لیتے ہیں، صحیح بات جس وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ولیموں کی دعوت میں آپ کا بھی جانا ہوتا ہوگا، ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، بالکل جہاں کچھ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ مالدار لوگوں کے ولیمے ہوتے ہیں، تو وہاں رزق کی کتنی بے حرمتی کی جاتی ہے، صحیح بات اتنی بے حرمتی رزق کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ابھارنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ صحیح ایک روٹی کا ٹکڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب تشریف لے گئے اور جب ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، رزق کا احترام کرو، یہ جس قوم سے اٹھا لیا جاتا ہے صحیح پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جہاں ایک ٹکڑے کی اتنی اہمیت ہو، ہم ٹب کے ٹب بھر کر پھینک دیتے ہیں۔ آصف بھائی، ہمارے یہاں ولیموں میں، نکاح کے کھانوں میں اتنی ضیا زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے ضیا، بالکل ضیا۔ ایک بار مجھے اتفاق ہوا، میں نے ایک ویٹر صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یار یہ آدھی پلیٹ جو ہے بالکل اس میں صحیح فریش چاول رکھے ہوئے ہیں یا فریش اس میں گلاب جامن رکھے ہوئے ہیں، فریش پلیٹ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کیا پھینک دیں گے کیا؟ تو انہوں نے مجھے بڑی ہی معصومیت
کے اور بڑی بے-چارگی سے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈش میں ڈھابا پر ڈالیں گے ہوں، تو مالک لوگ کہیں گے کہ سارا جھوٹا کر دیا. صحیح